یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب لیلا اور مجنون کی شہرت تھی، چاروں طرف چرچا تھا کہ ایک دن مجنون لیلا کے گھر کے دروازے کے قریب آ گیا۔ کسی نے اس کو کسی طرح سے پہچان لیا اور لیلا سے جا کر کہا کہ اے لیلا، تجھے معلوم ہے کہ تیرا مجنون بھوکا اور پیاسا اتنی دیر سے تیرے محل کے دروازے کے قریب پڑا ہوا ہے، لیکن تو نے اس کی کوئی خاطر تواضع تک نہیں کی۔ یہ بات سن کر لیلا کو بڑا ترس آیا اور اس نے اپنی کنیز کے ہاتھ پر بہترین اور شاندار حلوے پکا کر ایک تھال میں سجا کر بھیج دیا کہ میرے مجنون، میرے دیوانے کو یہ کھلا کر آ جاؤ۔ باندی جیسے ہی تھال میں خوشبودار حلوہ لے کر وہاں پہنچی اور کہا کہ یہاں مجنون کون ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک نہیں بلکہ درجنوں کیا بلکہ سینکڑوں مجنون وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ ہم مجنون ہیں، ہم مجنون ہیں، ہم مجنون ہیں۔ اب باندی بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ ایک لیلا اور اس کے اتنے سارے مجنون اور دیوانے، میں کس کس کو حلوہ کھلاؤں؟ لیکن بہرحال اس نے ایسا کیا کہ تھوڑا حلوہ ہر مجنون کے ہاتھ میں رکھ دیا اور سب نے خوب چاٹ چاٹ کر حلوہ کھانا شروع کیا۔ حلوہ کھلانے کے بعد لیلا کی باندی لیلا کے پاس آئی اور کہا کہ لیلا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کا ایک ہی مجنون ہے، ایک ہی دیوانہ ہے، لیکن آج تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا ایک مجنون نہیں بلکہ یہاں تو درجنوں مجنون۔ لیلا نے کہا کہ نہیں میری بہن، میرا مجنون، میرے بہت سارے مجنون، میرے بہت سارے چاہنے والے، میرے بہت سارے دیوانے نہیں ہیں، بلکہ میرا ایک ہی مجنون ہے، میرا ایک ہی دیوانہ ہے جس کے دل میں میری محبت اور چاہت ہے۔ اگر تمہیں اس بات کو دیکھنا، اس کا اندازہ کرنا ہو کہ میرا اصلی مجنون کون ہے، میرا اصلی چاہنے والا اور میرا اصلی دیوانہ کون ہے، تو ایک کام کرو، یہ چھری لو اور تھال میں سجا کر لے جاؤ اور جا کر کہنا کہ لیلا نے مجنون کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ اللہ اللہ! باندی دوبارہ تھال میں چھری چاقو سجا کر ڈھک کر لاتی ہے۔ اب جنہوں نے حلوے کھائے تھے وہ سب اپنے ہاتھوں کو چاٹ رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اب کوئی اور بہترین اور لذیذ کوئی غذا آئی ہوگی، اب ہمیں دوبارہ کھانے کا سنہرا موقع ملے گا۔ سب کے منہ میں پانی آ گئے۔ جاتے ہی اسی طرح سے بہت سارے مجنون کھڑے ہو گئے کہ ہم مجنون ہیں، ہم لیلا کے چاہنے والے ہیں، ہم لیلا کے دیوانے ہیں۔ اب باندی نے جا کر کہا کہ بھائیو دیکھو، یہ چاقو ہے، لیلا نے مجنون کے بدن کے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ جو مجنون ہے، جو لیلا کا چاہنے والا ہے، دیوانہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لیلا کی خاطر اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے۔ اب جتنے وہاں نقلی اور جعلی دیوانے اور مجنون بنے ہوئے تھے، سب ایک بعد دیگرے رفو چکر ہو گئے، سب چلتے بنے۔ صرف ایک تھا جو پتلا دبلا دیوانہ، بال بکھرے ہوئے، چہرے میں گرد غبار پڑی ہوئی، لباس پھٹا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر آتا ہے اور کہا کہ لاؤ مجھے دو چاقو اور بتاؤ کہ میری لیلا نے میرے جسم کے کون سے حصے کا گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس نے جسم کے کئی حصے سے گوشت کا چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر اس نے تھال میں سجا کر بھیج دیا۔ جب کنیز لیلا کے سامنے اس کے مجنون کے جسم کا گوشت کے ٹکڑے لے کر رکھ دیا تو لیلا نے کہا کہ کنیز، تم نے دیکھا کہ میرا اصلی چاہنے والا کون تھا؟
اور میرے کتنے دیوانے تھے، بس صرف میرا ایک ہی مجنوں ہے اور ایک ہی دیوانہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے پکے مومن بندے ہیں، ہم سچے ایمان والے ہیں، ہم بڑے سچے عاشق پکے عاشق رسول ہیں، لیکن جب کسوٹی کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جاتا ہے تو کتنے پکے اور سچے مسلمان ہیں، کتنے حقیقت میں عاشق رسول ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے، لحاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وضو کرنے کے لیے تیار نہیں، نماز میں جانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ گرمی کا موسم آتا ہے، اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا لگتی ہے، ہم اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور منہ سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے، خدا کا سچا اور پکا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا سچا پکا بندہ ہوں، بلکہ خدا یہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ سچا بندہ ہے، پکا بندہ ہے، ایمان میں سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ میرا یہ عاشق ہے، میرا یہ دیوانہ ہے، میرا یہ سچا امتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ایسے ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری آئے، یہ صدا آئے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف نام کے نہیں کام کے دیوانے بنو، صرف نام کے نہیں کام کے اللہ کے سچے اور پکے بندے بنو، صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے عاشق رسول بنو۔ جب ایسا بن جاؤ گے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا کے سچے بندے ہیں، رب کی بارگاہ کی طرف سے ہمیں صدا دی جائے گی یہ ہمارے سچے بندے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ سے صدا بلند ہوگی کہ یہ ہمارے سچے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا سچا امتی بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آپ یہ واقعہ خود بار بار سنیں، اپنے دوستوں اور بھائیوں کو، دوسرے جانثاروں کو اور اپنے جماعت کے لوگوں کو آپ سنائیں اور اپنے اندر ایمان کی روشنی اور چاشنی پیدا کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنے کی مہربانی کریں، اور اگر فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کریں، شیئر اور لائک بھی کریں۔